أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے دن ہیں. جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہوتے ہیں اتنے اور دنوں میں محبوب نہیں ہوتے. اس لیے ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان نیک اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ تکبیریں کہی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے، مارکیٹ میں چلے جاتے اور تکبیریں کہتے، تو لوگ ان سے تکبیریں سن کر تکبیریں کہنا شروع کر دیتے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان 10 دنوں میں تکبیروں کا اہتمام کس قدر کرنا چاہیے. ایسے ہی وہ دن جو عید کے بعد ہیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، یہ بھی تکبیریں کہنے کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے، اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ ایام تشریق اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبیریں کہنی ہوں تو کن الفاظ میں کہی جائیں. تو گزارش یہ ہے کہ اس معاملے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جو صحیح سند سے ثابت ہو اور جس سے پتہ چلتا ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبیروں میں کون سے الفاظ کہے ہیں. اس بارے میں جو بھی روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں اور ثابت نہیں ہیں. اس لیے تکبیروں میں کوئی بھی الفاظ کہے جا سکتے ہیں، لیکن وہ الفاظ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام سے ثابت ہیں وہ سب سے بہتر ہیں. چنانچہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان الفاظ کو امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے انہیں ارواء الغلیل میں درست اور صحیح قرار دیا ہے. ایسے ہی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. ان الفاظ کو امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے. تو اس لیے تکبیرات میں وہ الفاظ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام سے ثابت ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، انہیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم.